السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل. میں ہوں وقاص عزیز، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ آزاد کشمیر کی تہذیب اور ثقافت ایک وہ ہے جس کو ہم اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھتے ہیں، یا کشمیر جنت نظیر کا ہم ایک نعرہ سنتے ہیں. لیکن اصل جو تہذیب ہے، جو اصل ثقافت اور تمدن ہے، جو اصل تشخص ہے، وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلور کروں گا. تو اس میں جو پہلا ہمارے سامنے پڑاؤ آتا ہے وہ شاردا ہے. شاردا بہت قدیم تہذیب ہے، پری سیولائزیشن. جو تہذیبیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی قدیم ترین تہذیبیں ہیں، ان میں سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان سے پہلے ہے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ یہ ساری تحقیق کرنے والی ایک بہت ہی محترم شخصیت پروفیسر خواجہ عبدالغنی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے شاردا کی تہذیب پہ باقاعدہ تحقیق بھی کی ہے، محقق ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، اور یہاں جو گورنمنٹ سکول ہے اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اس کے پرنسپل بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے وقت دیا ہے. پہلا سوال جو بنیادی طالب علم کے طور پر ہے وہ یہی ہے کہ شاردا کیا ہے؟ اگر کوئی شاردا کو اسٹڈی کرنا چاہے تو آپ کی کتاب اس کے لیے کتنی مددگار ثابت ہوگی؟ آپ نے آغاز کہاں سے کیا اپنے کام کا؟ شاردا بیسیکلی ایک کلسٹر ہے تہذیبوں کا. یہ ایک تہذیب نہیں ہے، تہ در تہ تہذیبیں ہیں، اور جو محققین اس پہ کام کر چکے ہیں یا مجھ تک جو کام پہنچا ہے، تو جو دنیا کی دریافت شدہ تہذیبیں ہیں ان میں سے ایک شاردا ہے. 6000 سال پرانی ہے، اور یہ آرینس جب بر صغیر میں داخل ہوئے تو ان میں پیشوں کی مناسبت سے اسپیشلائزیشن تھی. صحیح. جنگجو قبیلہ وہ جنگ لڑتا تھا. صحیح. اور یہ جو لکھنے پڑھنے کا کام کرنے والا قبیلہ تھا وہ سرسوت کہلاتا تھا. صحیح. صحیح. جس کو ہم آج بھی سرس کہتے ہیں، سرس اچھی چیز کو. صحیح. تو وہ لوگ آ کے سینٹرل ایشیا سے یا جہاں سے بھی، تو وہ اس ان شمالی دروں سے عبور کر کے انہوں نے شاردا تہذیب کی بنیاد رکھی. صحیح. یہ 6000 سال پرانی بات ہے یا اس سے مساوی ہے. تاہم جو ہماری تحقیق ہے وہ کچھ مزید آگے لے جاتی ہے. کشمیر میں ایک تہذیبی سنٹر دریافت ہوا ہے، برزہوم. ہاں، برزہوم، بالکل. برزہوم میں سے جو آثار قدیمہ کی چیزیں ملی ہیں، سیم چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں شاردا میں بھی ملی ہیں. اور یہاں سے جو شاردا سے 5 کلومیٹر نیچے کی طرف ایک گاؤں ہے تہجیاں. تو قدیم ہمارے ہسٹورک جو واقعات ہیں اس کو تیجوانہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے. تو وہاں سے ہمیں وہ پتھر کے زمانے کے آلات ملے ہیں. صحیح. صحیح. وہ ایک خاطر خواہ کلیکشن میرے پاس گھر میں بھی موجود ہے. تو ان آلات پہ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ وہ تہذیب ہے جب انسان نے ابھی تہذیب پہ قدم رکھا ہی نہیں تھا. واہ 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 واہ. جب وہ تہذیب میں قدم رکھنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو یہ وہ تہذیب کے آثار ہیں. صحیح. صحیح. وہ پتھر کے اوزار بنائے گئے تھے مچھلیوں کو چھیلنے کے لیے. واہ واہ. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تہذیب جو ہے دنیا کی قدیم ترین تہذیب تھی. اس کے علاوہ ہمارے جو قدیم تذکرے یا قدیم جو ہمیں تاریخی حوالے ملتے ہیں اس میں 2 اہم حوالے ہیں جو شاردا سویلائزیشن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. صحیح. ان میں سے ایک تو آپ کا جو پاکستان گجرات ہے. صحیح. یہاں کے راجہ جیا سمہا نے 1055 عیسوی میں ایک خواہش ظاہر کی کہ مجھے ایک انسائکلوپیڈیا مرتب کرنی ہے جو دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہوگی جس میں معلومات عامہ ہوگی. واہ. تو دانشوروں کی میٹنگ بیٹھی تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کتابیں سوائے شاردا لائبریری کے کسی اور جگہ سے میسر نہیں ہو سکتی ہیں. اچھا، یعنی شاردا میں لائبریری اس وقت بھی اس وقت تھی لائبریری. تو وہاں کے جو دانشوروں کا وفد آ گیا، انہوں نے یہاں شاردا گڈس کو ٹرائیبیوٹ کیا، اس کو سلیوٹ کیا، یا جو مذہبی طور پر اس کو تقدیس دینی تھی، خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد علماء نے ان کو لائبریری کا وزٹ کروایا. 70 لاکھ کتب اس وقت یہاں کی لائبریری میں موجود تھی. واہ واہ واہ.
ان کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا اور دنیا کی پہلی انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ شاردا لائبریری کے مواد سے بنائی گئی. یہ فیکٹ ہے، اس کو اسٹین نے بھی کوٹ کیا ہے، اور ہمارے جتنے بھی پرانے جو کرنکلز یا ہسٹورک جو ہمارے پاس مواد ہیں اس میں اس کا تذکرہ ہے. واہ. اچھا، اس وقت بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ کرناٹکا انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پہ روندر پنڈت ہے جو انڈیا میں کشمیر سیو شاردا کمیٹی کا اس وقت وہ سرپرست اعلیٰ ہے. صحیح. اگلے سال ہو گیا کرناٹکا کوئی کٹگیر کوئی گاؤں ہے یا کوئی قصبہ ہے، صحیح. وہاں کا جو مندر ہے، صحیح. مندر کا جو ہیڈ ہے وہ اپنے آپ کو اس وقت بھی شاردا نسل لکھواتا ہے. شاردا نسل لکھواتا ہے. اس کے پاس ایک بت ہے، وہ سندل کی لکڑی کا بنا ہوا. تو ہوتا یہ تھا ماضی میں شاردا میں صرف ایلیٹ طبقہ کے لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی، صحیح. راجوں کو، مہاراجوں کو. اور پھر جب وہ سند یافتہ ہوتے تھے تو جس طرح آج کل یونیورسٹیاں ڈگری دیتی تھی، تو وہ ایک خاص قسم کا نفیس قسم کا بت دیتے تھے اپنے اس عالم کو. تو وہ عالم دنیا کے جس کونے میں بھی جاتا تھا تو وہ بت دکھا کے تو وہ اتھارٹی مانا جاتا تھا، اور جگہ جگہ وہ پریچ کرتا تھا. پھر وہ کیا کرتے تھے کہ سال بعد یا 2 سال بعد واپس آتا تھا، اپنے ٹیچرز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تحفے طائف لاتا تھا. وہاں سے گرت رائے کی رسم نکلی ہے جس کو انڈیا میں ٹیچرز آنر ڈے کے طور پر مناتے ہیں. تو بیسکلی وہ ٹیچرز آنر ڈے جو ہے اس کی خالق جو ہے شاردا تہذیب ہے. وہ اسٹوڈنٹ واپس اپنے ٹیچرز کے لیے تحفے طائف لاتے تھے، پھر وہ یہاں ٹیچرز کی شان میں قصیدے گاتے تھے، شاعری کرتے تھے. تو یہ ایک رسم ہوتی تھی. اب ایک اور چیز جو ہمیں ہسٹورکلی کہاوتیں ہوتی ہیں، مثلا جب آپ کو جنریشن گیپ پڑ جاتا ہے، پھر زبان جو ہے نا نسل در نسل منتقل کرتی ہے ضرب الامثال کو. ویسے تو کہتے ہیں چونکیا جو ہے وہ ٹیکسلا کا تھا، کالی داس جو ہے وہ ٹیکسلا وہ 5 رتنوں میں تھا. کشمیری میں ہمارے ہاں آج بھی ایک محاورہ ہے، جب آپ کوئی عقل کی بات کرنا چاہیں تو چھوڑو یہ کالداسیاں کرنی چھوڑ دو. ان ضرب الامثال سے بھی یہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کالی داس وغیرہ لوگ اس شاردا تہذیب سے پڑھ کے گئے تھے. واہ. 1055 میں ایک پنڈت بلہن تھا، یہ میسور، یہ جنوبی ہندوستان میں وہ مہا پنڈت تھا. اس کی کتاب کلکتہ میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے. صحیح. تو اس نے لکھا ہے کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں شاردا دیش کا باسی ہوں، واہ. اور میرے دیش کا ہر مرد اور عورت لکھا پڑھا ہے. واہ. یہ 1055 کی بات ہے، اور 1055 میں ہندوستان میں 3000 آدمی میں سے ایک آدمی لکھا پڑھا ہوتا تھا. تو وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے کہ یہاں ہمارے دیش کا ہر آدمی لکھا پڑھا ہے. ایک اور چیز اس کی شہرت کا جو بعد میں یہ تہذیبی تحقیقیں، وہ تہذیبیں بنتی گئیں، مٹتی گئیں، پھر بنتی گئیں. جو اس کا عروج، تہذیب کے عروج کا دور ہے، وہ اکثر مورخین اس کو 600 سے لے کے 750 عیسوی کے درمیان کا دور بتاتے ہیں. صحیح. صحیح. اس دور میں یہ جو موجودہ آپ کا ایران ہے، ایران سے لے کے منگولیا سے لے کے کمبوڈیا تک، اس پورے بیلٹ کو شاردا دیش کہتے تھے. صحیح. صحیح. یعنی اب یہ تو بیسکلی تو ایک گاؤں کا نام ہے، معمولی جگہ کا نام ہے. تو اگر اتنا بڑا ملک شاردا دیش کہلاتا تھا تو اس کا انفلوئنس یا اس شاردا کی وہ کیا تہذیبی ارتقاء کا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ واٹ از دا گڈس آف شاردا، شاردا دیوی ہے کیا چیز. بیسکلی اس پہ جو کام کیا گیا ہے، برگیڈیئر رتن کال ہے، انڈیا کا ایک بہت بڑا دانشور ہے، رائٹر ہے، ہسٹورین ہے، اور لوگ ہیں. یہ گڈس آف سپیچ، یعنی ہمارے جو پرانے زمانے میں جب سے دنیا چلی ہے، مذہب ایجاد ہوئے ہیں، اس کے ساتھ جادو اور یہ روحانیت پیرالل چلی ہیں. اب جادو بیسکلی سائنس ہے،
فزکس ہے اور آرٹس جو ہے وہ روحانیت کو لے لیں. یہ جو بات کرنے کی انسان کی طاقت ہے ووکل کیوٹی، تو وہ انسان جب وہ ابھی پوری طور پر سائنسی علوم سے بہرہ نہیں تھا، وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی خاص طاقت ہے صحیح، جو انسان کے الفاظ کو شکل دیتی ہے اور اگلا اس کو سمجھتا ہے. ایک ٹیکنالوجی ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے. صحیح. تو اس سپیچ کو پیدا کرنے والی دیوی کا نام گڈس آف شاردا رکھا گیا. صحیح صحیح. سرسوتی، پہلے اس کا نام سرسوتی تھا. صحیح. اب جو اوریجنل اس کی جو ہسٹری ہے، تو جس وقت آج جو شاردا کا ٹیمپل نیچے گاؤں میں ہے، ہزاروں سال پہلے یہ سامنے جو ناردا پیک ہے، ریونس آج بھی وہاں موجود ہیں، پہلے وہاں تھا. اور سب سے پہلے جب یہ سپیچ کی دیوی نہیں تھی تو یہ تھی ایگریکلچر کی دیوی. صحیح صحیح. اس کا جو سفید رنگ، وہ جو وائٹ سوان ہوتا ہے، ہنس، اس کا اوریجنل روپ ہے. اس کی ایک سفید رنگ کا ہنس ہے، وہ سرسوتی لیک میں تیرتا ہے. تو وہ جو نام دیے گئے ہیں یہ سارے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ یہاں سے دیے گئے ہیں، وہ یہاں اس تہذیب سے دیے گئے، اس تہذیب نے دیے ہیں ان کو. صحیح. تو آج بھی جو لائبریری جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ اور جو ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ سب موجود ہیں ان کے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 70 لاکھ بکس کہاں گئیں. جی میں اسی جانب آ رہا تھا. ہمارے ہاں 2 قسم کی وہ بکس ہوتی تھی. پہلے تو وہ لوح محفوظ کا چکر تھا، وہ لکھتے تھے، وہ بناتے تھے الفاظ، ان کو سکھا کے تو پڑھاتے تھے. جب تہذیب نے تھوڑی ترقی کی، پھر وہ لکھائی جو ہے وہ منتقل ہو گئی چٹانوں پر، راکس پہ. اچھا، ہمارے ہاں یہ ہوا کہ برج پتر، ہمارے ایلیویشن پہ تقریباً 9000 سے 10,000 فٹ پہ اوپر ایک درخت اگتا ہے جس کا تنا بالکل سفید ہوتا ہے. تو یہ برج پتر کو کاٹ کے وہ تنے پہ لکھائی ہوتی تھی. اب اس لکھائی کو پریزرو کیا جاتا تھا پانی میں. اچھا، پانی میں پریزرو کیا جاتا؟ پانی میں. اور بک جو ہوتی تھی اس چکور نہیں ہوتی تھی، رول ہوتا تھا. صحیح. اس کو رول کیا جاتا، رول کر کے اس کو پانی، یہ کنڈ بنائے جاتے تھے پتھر کے. اسٹوڈنٹ جو ہے اس پتھر کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، تو اپنی مرضی کی کتاب کھینچ لی چشمے سے، نکال کے پڑھی، پھر اس کو ڈال دیا. اب وہ فنا کس طرح ہوئی کہ پانی میں جہاں پانی آتا ہے وہاں سیلاب آتا ہے. جب تہذیبیں مٹتی گئیں، سیلاب آ گیا، وہ واش کر گیا اگلا سسٹم، پھر نیا سلسلہ شروع ہو. وہ 70 لاکھ کتب ہوں، وہ 70 لاکھ کتب کا پانی برد ہو گئی. ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا. البتہ یہاں دودھنیال ایک جگہ ہے، وہاں ایک پتھر کا کیس برآمد ہوا تھا آج سے کافی سال پہلے، 20-30 سال پہلے. اس میں برج پتر کی لکھی ہوئی کتاب تھی. کیا بات ہے! تو اس کو آپ کا جو یہ جو ہے نا، یہ خوشاب کا علاقہ، ریسنٹلی وہاں بھی برج پتر کے شاردا اسکرپٹ میں، یہ شاردا رسم الخط میں برج پتر کے وہ نسخے دریافت ہوئے ہیں. اچھا، جو یہاں سے دریافت ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ یہاں چوری ہوتی ہے. آرٹیفکٹس جو ہیں وہ یہاں، میں آپ کو بتاؤں، راوٹا ایک جگہ ہے 8 مقام میں، وہاں ایک یہ جو ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں نا، یہ چور، اس نے ڈیٹیکٹ کر کے تو وہاں سے ایک مورتی دریافت کی. اب مورتی تو ویسے سونے کی تھی، اس سونے کی قیمت اس وقت کوئی 2016 کی بات ہے، بتا رہے تھے 20 لاکھ ہے یا اس کے لگ بھگ. البتہ اس کے جو پستان ہیں، ان کے حلقوں میں ایک نایاب قسم کے ڈائمنڈ فٹڈ تھے وہ. اچھا. ان جگہوں میں اور پاؤں کے حلقوں میں. تو وہ چوری ہو گئی. میں چیختا رہا، میں نے کافی اپروچ کی، جتنے بھی دوست تھے میرے، ہم گورنمنٹ تک گئے، خفیہ ایجنسیوں تک گئے، لیکن وہ ہم اس کو بازیاب نہیں کرا سکے. پھر مجھے ایک دوست نے بتایا، کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تھا جس نے بیچی. 2.5 کروڑ اس کا ایک گاہک آ گیا تھا پشاور میں، لیکن اس نے نہیں دی. بعد میں کوئی کہتا ہے 21 کروڑ میں بیچی، کوئی کیا کہتے ہیں. یہاں یہ مصیبت ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کوئی انیشیٹو لیتی ہی نہیں ہے. اس وقت شاردا میں صرف ایک ٹیمپل نہیں ہے، یہاں پورا کمپلیکس ہے جو آثار قدیمہ کا ہے. اچھا، آپ نے مورتی کی بات کی، تو میں نے پہلے بھی آپ سے کوشچن کیا، آپ کی باتوں سے اور جو آپ بتا رہے ہیں سلسلہ اس میں، تو ذرا جو یہاں وزٹ کرنے آنا چاہتے ہیں جو لوگ ٹورسٹ
پاکستان سے یا بین الاقوامی سطح سے جو اگر وزٹ کرنا چاہیں اس کو، تو یہاں انہیں دیکھنے کو کیا ملے گا؟ سر یہاں دو قسم کے ٹورسٹ آ سکتے ہیں، ایک ریلیجس پلگرم، یعنی جنہیں عقیدت ہے شاردا مائیا سے کہ یہ ان کی مذہبی دیوی ہے، ٹھیک ہے، ان کا تو باقاعدہ جس طرح ہمارا خانہ کعبہ سے جی احرام باندھنا ہے، بالکل وہ یہاں سے جب نیلم ویلی میں انٹر ہو جائیں گے، پہلا غسل ان کا تیجیاں کے مقام پہ ہوگا، جہاں تیجیاں کا نالا دریا میں گرتا ہے اس کو تیجوانا سنگم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ غسل کرنے کے بعد یہ دریا پار والا روٹ لیں گے، تو ٹھیک ہے، دن 1 بجے وہ گنیش گھاٹی پہنچیں گے، وہاں وہ جو گنیش گھاٹ ہے اس کو ٹرائیبیوٹ کر کے ان میں سے جو پریسٹ قسم کے ہوں گے، جو پادری، وہاں ایک غار ہے، وہ اس غار میں عبادت کے لیے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، باقی لوگ جائیں گے دن 1 بجے وہ شاردا جو نالا ہے تو وہاں غسل وغیرہ کر کے، تو وہ اشٹامی کی رات، ٹھیک ہے، یہ 6 اگست کو ہوتی ہے، اشٹامی کی رات وہ پوری مندر میں گزاریں گے، ٹھیک ہے، تو اب تو مندر میں چونکہ وہ نہیں رکھا گیا ہے، تو جس زمانے میں یہ تہذیب عروج پہ تھی تو اس مندر کا سائنٹیفکلی ایک وہ میگنیٹک بیلنس کیا گیا تھا، تو رات آدھی جب ہوتی تھی تو وہ پورا مندر اس طرح ہلتا تھا، تو وہ عام لوگ اس کو معجزہ سمجھتے تھے، دیوی نے یہ کمال کر دکھایا۔ پھر اس کے اندر ایک وہ احاطہ جو ہے، وہاں ایک سلفر کا چشمہ، اس کا آؤٹ لیٹ ان لیٹ کا پتہ نہیں چلتا تھا، لیول پانی کا برابر رہتا تھا، تو وہ جب خارش کا مریض یا کوئی بھی جاتا تھا سلفر والے پانی سے، ویسے بھی سکن ٹھیک ہو جاتی ہے نا، تو وہ بھی ایک معجزہ جو ہے وہ مایا کے نام وہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر اس کے عین اوپر جہاں وہ سلفر کا پانی تھا، عین اوپر ایک بہت بڑا پتھر ہوتا تھا، یعنی 6 سے 10 من کا، کوئی کہتے ہیں 17 من کا، وہ معلق ہوتا تھا، نہ وہ اوپر جاتا تھا نہ دائیں نہ بائیں، وہ چاروں طرف اس کے مقناطیسی توازن قائم کیا تھا انہوں نے، تو عام آدمی اس کو بھی معجزہ سمجھتا گڈس کا۔ پھر یہ ابن وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ابو الفضل، یہ فیضی، وہ خود آیا تھا نا شاید اکبر کا جو، بالکل، تو اس کے دور میں ایک بت بنا ہوا تھا اس ٹیمپل میں، تو اس کو جب آپ پاؤں چھوتے تھے تو کرنٹ لگ جاتا تھا آپ کو، تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا، اچھا، تو اس قسم کی چیزیں یہاں رکھی جاتی ہیں، اور اس وقت اسے یہ منسوب تھا اے سائنٹیفک کنٹری آف شاردا اس کو کہتے تھے، یعنی دنیا میں جو سب سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی تھی سائنس میں، وہ اس وقت اس کا سمپل جو ہے شاردا ٹیمپل میں رکھا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ بات ہو رہی ہے ہزاروں سال پہلے، یعنی 6000 سال پرانی تہذیبیں تو دریافت ہوئیں، لیکن اس سے پہلے کی تہذیب، شاردا تہذیب کی بات ہو رہی ہے، جو سائنسی طور پر اتنی جدید تھی، کرنٹ جس کا تصور آج ہم یہاں الیکٹریسٹی سے لیتے ہیں، اس کا ایک تصور ایک مورتی کے پاؤں ٹچ کرنے کے بعد آپ کے ماتھے میں پسینے کی صورت میں نکلتا تھا۔ یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ تو دوسرا سر خیر صاحب، جو اہم ترین بات ہے اس وقت، ایل او سی کے معاملات اپنی جگہ، لیکن اگر ایک پاکستانی ٹورسٹ یہاں وزٹ کرنا چاہیں، انٹرنیشنل تو ظاہری سی بات ہے ریلیجیس لیے ہی آئیں گے، تو ان کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ اگر یہاں بہت رچ ہے ہماری شاردا جو ہے، یہ کوئین آف دا ایسٹ، اگر نیلم ویلی ہے تو اس کوئین کا جو دل ہے وہ شاردا ہے۔ شاردا بذات خود سب سے خوبصورت ترین جگہ ہے۔ ایک دوسرا، یہاں صرف ایک ٹیمپل ہی نہیں ہے، یہاں شاردا قلعہ ہے، یہاں گنیش گفا ہے، یہاں گنیش گھاٹی ہے، یہاں یم ہیر ہے، جو ہندو کے ہاں انتہائی مقدس، جس طرح ہمارے ہاں جنت ہے تو ان کے ہاں اس کا تصور تھا۔ اچھا، مور اوور یہاں جو ہمارے پہاڑوں پہ جھیلیں ہیں، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، ان کو 2 طرح کی تقدیس ہے۔ ایک تو مذہبی لحاظ سے وہ مقدس ہیں، دوسرا ان کی لوکیشن اتنی خوبصورت ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ جس جھیل پہ بیٹھوں تو یہیں بیٹھا رہوں، یہیں عمر گزر جائے، یہیں عمر گزر جائے۔ تو اگر ٹورسٹ یہاں آئیں، ان کے لیے یہ ان کو بتایا جائے کہ سیزن ان کے لیے کون سا بہتر ہے، تو یہ ہماری جو جھیلیں ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ جو جھیلیں دیکھنے کے قابل ہیں وہ ہم کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ مجھے ایک شعر بھی اپنا یاد آ رہا ہے، آپ کی اجازت ہو کہ جی جی جی، جھیل میں ناؤ ہے محبت کی، واہ، جھیل میں ناؤ ہے محبت کی،
आओ दिल में उतर के चलते हैं. جی ارشاد. تو یہاں شاردا اس کمپلیکس کے علاوہ اس شاردا کے گرد و نواح میں جو میں نے خود آبزرو کیا ہے 7 جھیلیں ایسی ہیں کہ جو شاہکار ہیں قدرت کا. یعنی سب سے پہلے اوپر شاردا جھیل ہے جو مذہبی تقدیس بھی حاصل ہے اس کو، اور عرف عام اس کو ناردا جھیل کہتے ہیں. آج بھی لوگوں کی میتھ ہے کہ یہ بکروا لوگ وہاں جا کے بھیڑ بکریوں کی اون اس میں ڈالتے ہیں، تو ان کا عقیدہ ہے کہ اس سے ہماری یہ لکشمی دیوی ہے تو ہماری برکت ہو جاتی ہے ہمارے مال مویشی میں. اس ناردا جھیل کے عقب میں سرسوتی لیک ہے، جھیل ہے. تو سرسوتی عام اس وقت جو ہندوستان کا ہندو ہے یا پوری دنیا کا، تو وہ ان کو اصل پتہ ہی نہیں ہے کہ سرسوتی جھیل جو ہے وہ یہ ہے. انہوں نے کوئی کرناٹک میں جھیل دریافت کیا، کوئی الہ آباد میں، اس کو سرسوتی کہتے ہیں، لیکن وہ ڈمی ہیں سب. اوریجنل جو سرسوتی ہے وہ یہ چٹھیاں جو بہک ہے اس کے اوپر ہے، اور اس شاردا جھیل یعنی یہ جڑواں بہنیں ہیں. تو پرانے زمانے میں ہندو لوگ جو تھے اس کو لکشمی کے روپ میں اس کی وہ غسل وغیرہ کرتے تھے، تو سرسوتی کے روپ میں اس میں وہاں جا کے نہاتے تھے. اس جھیل کی اسپیسیفکیشن یہ ہے کہ نصف جھیل جو ہے اس کا براؤن کلر ہے، اور نصف جھیل جو ہے وہ بالکل لیس گرین ہے. تو اب وہاں بھی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک ہی پہاڑ میں نکلنے والی جھیل، ایک ہی پانی، گندلا بھی نہیں ہے، رنگت میں فرق ہے. تو وہ نیچے سے راک فارمیشن میں کوئی فرق ہے تو جس سے صحیح وہ ہوتا ہے. تو اس میں اچھا اسی جھیل کا جو پانی بہتا تھا نیچے سرگن نالے سے جاتا تھا، تو یہ سرگن پورا نالا جو ہے یہ سرسوتی نالا کہلاتا تھا. تو وہاں بھی غسل کیا جاتا تھا پرانے زمانے میں جو شاردا اسلامی کے لوگ یہاں آتے. تو آج جو ٹورسٹ یہاں پہ آئے گا ان کو یہاں پہ کوئی ٹورسٹ اسپاٹ بنے ہوئے ہیں، کچھ اسٹے ایریاز ہیں، کوئی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ یہاں پہ کرنے کی سر سہولت ہے؟ یہاں ٹورسٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انتہائی رچ ہے. اگر ہیلی سروس یہاں رکھی جائے، یہ جو جھیلیں ہیں اوپر، یہ آپ ایک پروی نار جھیل ہے، یہ آپ کا نواز شریف صاحب جب ہوتا تھا نا ہر سال آتا تھا. اب بیچارے پہ کرائسس کا شکار ہے، تو وہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ کے فوٹوگرافی وغیرہ کرتے تھے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے آتا تھا. اچھا اس کے ساتھ ہی سرال جھیل ہے، یہ دنیا کی سب سے خوبصورت جھیل ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. تو اگر گورنمنٹ معمولی سی توجہ دے، جلکھڈ سے ایک روٹ نکالے، تو 20 سے 30 منٹ میں آپ یہ 3 جھیلیں 4 جھیلیں دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ جو شاردا والی جھیلیں ہیں، یہ تین جھیلیں یہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں. صحیح بشرطے کہ گورنمنٹ توجہ دے. صحیح. جھیلوں کے علاوہ یہاں پکنک سپاٹس، ٹھیک ہے. یہ شاردا کے گرد و نواح میں یہ جو گنیش گھاٹی ہے، اس میں پرانے زمانے کی آبادی کے آثار ہیں، شہروں کے آثار ہیں. اگر کھدائی کی جائے گی تو یہاں شہر دریافت ہو سکتے ہیں. یہ تیجاں ہیں، تیجوانہ تہذیب. ہمارے جتنے بھی مذہبی کتابیں ہیں، جس طرح یہ مہاتمایا شاردا مہاتمایا ہے، اسی طرح تیجوانہ مہاتمایا تھی. تو مہاتمایا یہ ہوتی تھی کہ اس کے اوپر کتاب لکھی جاتی تھی جو جگہ مشہور ہوتی تھی. صحیح. تو کشمیر کی یہ مشہور ترین جگہ ہے. یہاں بھی آثار قدائم ہیں پرانی، جن کو آپ زیارتیں کہتے ہیں. یعنی اس قسم کے قبرستان ہیں، گول قسم کی قبریں ہیں، تو لوگ ان کو زیارتیں سمجھ کے پوجتے ہیں، لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی قدیم، وہ کیا کہتے ہیں، وہ پتھر کے زمانے کے دور کی وہ چیزیں ہیں. تو البتہ یہاں باقاعدہ ریسرچ نہیں ہوئی ہے. صحیح. ایک اور چیز سر اس کے بارے میں ہے کہ یہاں جو علم حاصل کیا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی تھی، صحیح، وہ اس طرف ہم نہیں گئے. یہاں لفظ پیتھام جو تاریخ میں راج ترنگی ہماری ایک مستند ترین کتاب ہے بر صغیر کی، یہ باقی تاریخ فرشتہ، یہ دوسری تیسری وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو درباری لوگوں نے لکھی ہیں. لیکن جس چیز کو انگریزوں نے سائنٹیفکلی پرکھا ہے ہسٹری میں، وہ صرف اور صرف کشمیر کی تاریخ ہے راج ترنگی، اور کوئی تاریخ مستند نہیں مانی جاتی. جب اس کو یہ سائنس کی فرقیوں میں کسا جاتا ہے مواد کو، تو وہاں سارا مواد سچ نہیں نکلتا. اس راج ترنگی میں اس کے بارے میں سب کچھ لکھا گیا ہے. تو یہاں ایلیٹ لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے. تو ٹرائیبیوٹ ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ننگے پاؤں آتے تھے،
ایک گھوڑے پہ زین نہیں ڈالتے تھے، 2 پھر ایک شہزادے کو یا جو بھی بڑا آدمی ہوتا تھا 40 سے 50 آدمی نوکر ہوتے تھے ساتھ، تو یہ علاقہ رچ تھا جو کیا کہتے ہیں ڈائیورسٹی میں شکار کی، تو اس کے لیے خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے وہ نوکر، تو یہاں وہ تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ایک جو اہم ترین بات ہے اس وقت، یہ جو سری چکرا فلسفی ہے دنیا میں، جس طرح آپ کا ڈارون کی نظریہ ارتقاء ہے، تو اس طرح ہندو میتھالوجی میں سری چکرا ایک فلسفی ہے، یعنی ہر چیز چکر میں ہے، اور یہ چکر کرتے کرتے بڑا چکر بن جاتا ہے، اس کو سری چکرا کہتے ہیں۔ تو یہ سری چکرا فلسفی کی بنیاد علماء شاردا نے رکھی ہے، یہ دریافت یہاں سے ہوا ہے، اور ادی شنکر آچاریہ جس کو ہندو اپنا وہ جس طرح ہم مجدد الف ثانی کہتے ہیں، تو ہندو کا وہ مجدد ہے، صحیح، تو وہ شاردا کا لرنر تھا، شاردا سے یہ وہ سری چکرا فلسفی سیکھ کے گیا تھا۔ صحیح۔ پھر یہ جو پنج استاوی ہے، 5 کا مقدس عدد ہونا، ہر تقریباً چیزیں، تو یہ بھی شاردا ہی سے گیا ہے، ایک نظم لکھی گئی ہے پنج استاوی کہتے ہیں، اس میں شاردا گڈس کی پریز کی گئی ہے، اور اس میں باقی فلسفی آف دا لائف بیان کی گئی ہے۔ اچھا، وہ تنترا لوکا ایک فلسفہ ہے، اس کو بھی یہیں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ تہ در تہذیبوں کا ایک کلسٹر ہے، ایک تہذیب نہیں ہے جس کے آپ صحیح بوکے آف آپ کو یہ ایک منبع ملے گا یہاں پہ تہذیبوں کا۔ صحیح۔ یہاں کھدائی ہوئی ہے 2014 میں، ڈاکٹر اشرف خان نے کی تھی نا 2012 میں، صحیح، ٹیمپل کے بیک سائڈ، صرف تقریباً 1.5 میٹر کھدائی کی آرکیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو اس 1.5 میٹر میں 3 تہذیبیں الگ الگ جو نشان ملے ان کو، علیحدہ علیحدہ 3 تہذیبیں، تو اگر مزید نیچے جاتے تو اور بھی ہوتا تھا۔ صحیح۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت سارا قیمتی وقت دیا۔ دوستو، اگر آپ شاردا کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں، نیلم ویلی کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کے گھومتے ہیں اور سیلفی بناتے ہیں، یا دریا کنارے چلے جاتے ہیں، پکوڑے سموسے کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ باقاعدہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس با علم مقام کا ضرور آپ دورہ کریں، ضرور وزٹ کریں۔ اور اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہم باقاعدہ ٹورزم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ہم کمپنگ اور اس کے ساتھ ساتھ وفود لے کر آ رہے ہیں پاکستان بھر سے، یہاں پہ ٹورسٹ حضرات، بہت ساری یونیورسٹیز اور بہت سارے کپلز جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ نمبر دیا ہوا ہے، ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، فیس بک پیج کا بھی لنک دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کسی قسم کی موسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ ہے کہ مہینے میں اب انشاءاللہ تعالی ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ایک ٹورسٹ جو ہے ایک ایسا وفد لایا جائے جو علمی سطح پہ اس مقام کو دیکھ سکے اور اس کی ڈائیورسیفیکیشن مختلف حوالے سے کر سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ تھینک یو سر۔